ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمیں کراچی سے ہمارے نمائندے کاشف فاروق جوائن کریں۔ کاشف، آج ایمپریس مارکیٹ میں بھی یوم علی کے موقع پر جلوس پہ فائرنگ ہوئی جس میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کراچی میں جو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، عاشورہ پہ بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، ابھی تک جو پولیس کی فائنڈنگز آئی ہیں اس میں کیا پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے؟ آج کا جو واقعہ ایمپریس مارکیٹ کا ہے وہ بظاہر تو لنک نظر نہیں آ رہا سیکٹیرین ٹیررزم سے، کیونکہ جب ایمپریس مارکیٹ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اس وقت جو یوم علی کا جلوس تھا وہ تقریباً وہاں سے 3 کلومیٹر دور جامع کلات پر پہنچ چکا تھا۔ فائرنگ کی آواز کے بعد جلوس کے اندر جو ہے وہ کافی اشتعال پایا گیا۔ بہت بڑی تعداد میں مشتعل نوجوانوں نے واپس جانے کی ایمپریس مارکیٹ کی طرف کوشش کی، تاہم ہزاروں کی تعداد میں جو پولیس اہلکار، 3000 رینجرز کے اہلکار جبکہ 5000 جو ہے وہ پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے جلوس کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے جلوس کی جو منتظمین تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان نوجوانوں کو واپس جانے سے روکا اور اس بات پہ آمادہ کیا کہ جو جلوس جامع کلات پر روک لیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو اختتام کی منزل ہے حسینیان ایرانیان کھارا در امام بارگاہ اس کی طرف آگے بڑھایا جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں 10 سے 15 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے اور جلوس جو ہے وہ آگے بڑھا۔ بعد میں پولیس نے جو ہے ایمپریس مارکیٹ کے قریب سے جو ہے وہ 20 مشتبہ افراد کو جو ہے وہ سرچ آپریشن کر کے گرفتار کیا ہے۔ تاہم ابھی جو میری بات ہوئی ہے ایس پی صدر جاوید اکبر ریاض سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ براہ راست جو ہے وہ سیکٹیرین ٹیررزم سے لنک نظر نہیں آتا، تاہم پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کاشف، اس میں جو عاشورہ پہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کیا ابھی تک پروب میں آگے پروگریس ہوا ہے؟ کچھ لوگ اریسٹ ہوئے تھے، کیا سٹیٹس ہے اس جی کا؟ ارشد، 28 دسمبر گزشتہ برس 28 دسمبر یوم عاشور کو لائٹ ہاؤس کے مقام پر جو بلاسٹ ہوا تھا عاشورہ کے جلوس میں، جس میں تقریباً 50 سے زائد افراد جہاں بحق ہوئے تھے، اس کو ابتدائی طور پر پولیس نے فوری طور پر جو ہے وہ ایک سر مل جانے کے بعد خودکش حملہ قرار دیا تھا، تاہم بعد میں علم ہوا کہ وہ سر جو ہے وہ جلوس کی حفاظت پہ مامور ایک اسکاؤٹ کے لڑکے کا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے کہا کہ یہ خودکش حملہ نہیں ہے بلکہ ایک پلانٹڈ بوم ہے جو کہ لائٹ ہاؤس پہ نصب قرآنی آیات کے باکس کے اندر رکھا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوم عاشورہ سے 2 روز قبل بھی کراچی میں ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ اسی طرح کے بم دھماکے ہوئے تھے ماتمی جلوسوں کے دوران، تاہم اس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، کافی لوگ زخمی ہوئے تھے، جس کے باعث جو ہے وہ عاشورہ پر اس بات کی کافی جو ہے قوی امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور تقریباً شام 4:05 پر جو ہے وہ عاشورہ کے جلوس میں دھماکہ ہوا۔ کاشف، اس میں کسی تنظیم کے بھی رابطے نکلے تھے اس انسیڈنٹ کے پیچھے؟ جی 24 جنوری اس سال 24 جنوری کو سی سی پی او کراچی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں پولیس نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ جندلہ نامی تنظیم کے جو ہے وہ 4 افراد کو جو ہے عاشورہ بلاسٹ کے اندر گرفتار کیا گیا۔ اس تنظیم کا پہلے نام جو ہے 2004 میں سامنے آیا تھا جب کور کمانڈر کراچی کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اس تنظیم کے 4 افراد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، تاہم 21 جون کو سٹی کورٹ کراچی میں جب یہ چاروں ملزمان عدالت میں موجود تھے تو ان کے مسلح ساتھیوں نے حملہ کیا اور یہ 4 افراد وہاں سے فرار ہو رہے تھے، جس میں سے ایک ملزم مراد شاہ جو ہے وہ پولیس مقابلے کے دوران مارا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ان 3 ملزمان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 5 فروری کو شہدائے کربلا کے چیلم کے موقع پر بھی جو کراچی میں 2 بلاسٹ ہوئے، ایک شارع فیصل پر نرسری برج کے اوپر ہوا جس میں ایک ماتمی عزاداروں سے بھری ہوئی جلوس کو جو ہے وہ ایک پلانٹڈ بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، اور جب اسی دھماکے کے زخمیوں کو اور میڈیا اور دیگر افراد جو خون کی عطیات دینے کے لیے جن اسپتال پہنچے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، جن اسپتال کی پارکنگ میں ایک دھماکہ ہوا۔ ابھی تک پولیس اس کا بھی کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ جی ارشد۔ جی عامر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے لاہور میں بھی سنا سچویشن کیا ہے؟ جو پروب ہوتی ہے، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ایکیوز ہوتے ہیں، ملزمان ہوتے ہیں، وہ یا تو بھاگ جاتے ہیں یا عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم پچھلے 9 سال سے لڑ رہے ہیں اس میں یہ والا پیٹرن پہلے بھی نظر آ رہا تھا اور وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے؟ اچھا، یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے کیونکہ جو ٹیررزم کے خلاف، خاص طور پہ جو اربن ٹیررزم ہے، اس کے خلاف جو فرنٹ لائن ہے وہ پولیس ہے، لیکن جو پولیس کے اندر جو ریفارمز ہونے والی ہیں یا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم اس کی کیپیسٹیز بلڈ کی جائیں، اس کے اوپر ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ گرچہ ہم یہ 2006 اور خاص طور پہ لال مسجد کے واقعے کے بعد سے جو ایک رائز آیا ہے اربن ٹیررزم میں، اس کے بعد توقع کر رہے تھے کہ کچھ اس محکمے کے اندر کوئی بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں گی اور کوئی الگ سے کوئی فورس بنائی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کوئی ریپڈ ریسپانس فورس بنا رہے ہیں یا پولیس کے ایلیٹ فورس کے جو کچھ لوگوں کو ملٹری سے ٹریننگ دلوائی جائے گی،
یہ کوئی پراپر رسپانس نہیں ہے. یہ ایک فائر فائٹر اپروچ ہمیں نظر آتی ہے. یہ پولیس کے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے، جس میں آپ کا اسپائنگ نیٹ ورک سے لے کے اور پراسیکیوشن کے تمام مراحل، اس کے اندر بہت زیادہ ابھی تبدیلیاں ریفارمز آنے والی ہیں. اس کی طرف جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے تو یہ جو اربن ٹیررزم کا فینومینن ہے گرو کرتا رہے گا، اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو گیپس ملتے رہیں گے جہاں پہ وہ آپریٹ کریں گے. اس میں ایک اور بات جو کراچی سے اور ولید نے لاہور سے بات کی کہ جو گروپس آپ کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں پچھلے ایک سال سے، اس میں کچھ ایسے گروپس ہیں جن کا کوئی فرقہ واریت سے کوئی تعلق آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو القاعدہ ہے یا ان کے الائے یہاں پہ ہیں، ان ایک سیکٹیرینزم تو ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نان سیکٹیرین آرگنائزیشن کے انوالومنٹ سے کہ بیسک مقصد، بنیادی مقصد ان کا ایک انریسٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کے امپیکٹ کو، ٹیرر کے امپیکٹ کو بڑھانا ہے. لیکن ٹیرر کے امپیکٹ کو بڑھانا ہے. عامر رانا صاحب اور کاشف فاروق، آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج سے تقریباً پہلے 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان دہشت گردی میں کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھی بنا، اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کی ایک لہر چل پڑی، جس میں ہم نے عامر رانا صاحب جیسے بتایا تھا کہ پولیس ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور ہم ایک فائر فائٹنگ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی پولیس کے کردار پہ بات کریں گے، لیکن ایک اور زاویے سے، اور وہ ہے سیالکوٹ سانحے کے پس منظر میں. اور آج جسٹس کاظم ملک کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی، جس میں پولیس پہ بہت سے سوالات اٹھائے گئے. ایک وقفے کے بعد